عمران خان کی حکمت عملی میں اچانک تبدیلی کیوں؟ جہاد کا بیانیہ غائب، نیوٹرلز کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھنے ہم بھی گئے تھے، یہ تماشا نہ ہوا۔ اپنی مقبولیت کے عروج پر ہونے کے باوجود عمران خان پچھلے 4 مہینے میں نہ موجودہ حکومت کو جلد عام انتخابات کروانے پر مجبور کر سکے اور نہ ہی کوئی منظم احتجاجی تحریک چلا پائے۔ گو ان کے بہت سے حامیوں کو توقع تھی کہ 17 جولائی 2022 کو پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کامیابی اور بڑے صوبے میں حکومت بننے کے بعد 13 اور 14 اگست 2022 کی شب کسی بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا، مگر بات مزید جلسوں سے آگے نہ جا سکی۔ حکمت عملی میں یہ اچانک تبدیلی کسی بیک ڈور ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے یا کوئی انجانہ خوف؟ بادی النظر میں بات اب الیکشن کے مقررہ وقت پر یعنی آئندہ سال اگست تک جاتی نظر آ رہی ہے۔ 25 مئی 2022 کو اسلام آباد لانگ مارچ میں ریاستی جبر کے سامنے ڈٹ جانے کے بجائے دفاعی حکمت عملی اپنائی گئی۔ پھر الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے کے بجائے انتظامیہ کی دی ہوئی جگہ F9 پارک میں جلسے پر اکتفا کیا گیا، اور آخر میں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کے بجائے جلسہ لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم منتقل کر دیا گیا۔ پھر بڑے بڑے اعلانات ہوئے، حقیقی آزادی تحریک کا جلسہ بھی شاندار تھا اور جوش و خروش بھی تھا، بس اعلان کا انتظار تھا، پر جو اعلان ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ حکمت عملی میں اس تبدیلی سے بظاہر حکومت کو تو کوئی پیغام دینا مقصود نہیں تھا، شاید کہیں اور یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ کچھ ایسا ہی اشارہ صدر پاکستان جناب عارف علوی نے یہ کہہ کر دیا کہ وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے گورنر محترم جناب بلیغ الرحمان کا پنجاب حکومت کی کابینہ سے حلف لینا بھی صورتحال کو ٹھہراؤ کی طرف لے جانے کی جانب ایک قدم کہا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی تو آئی ہے کہ وفاق اور پنجاب حکومتوں کو کوئی سخت اقدام کرنے سے اجتناب کا مشورہ دیا گیا، رہ گئی لفظی جنگ تو وہ جاری رہے گی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی آج صرف عمران خان کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، ورنہ وہ اتنے دو ٹوک انداز میں خان صاحب کے چیف آف اسٹاف کی مذمت نہیں کرتے۔ اب تو خیر خان صاحب نے بھی دبے الفاظ میں اعتراف کر لیا ہے کہ شہباز گل کے بعض ریمارکس غلط تھے اور الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا۔ ستمبر 2022 میں 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن جن میں عمران خان خود حصہ لے رہے ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کراچی میں بڑی سیاسی سرگرمیاں دیکھنے کو ملیں گی، اور اسی مہینے کے آخر میں کراچی، حیدرآباد اور بدین میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ۔ اب یہ سارے الیکشن موجودہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہی ہوں گے۔ 17 جولائی کے بعد اگر 25 ستمبر کے ضمنی الیکشن کے نتائج بھی خان صاحب کے لیے مثبت آئے تو عین ممکن ہے کہ وہ موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت ہی عام انتخابات کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اس وقت اہم ترین سوال یہ ہے کہ نیوٹرل کیا سوچ رہے ہیں؟ سیاستدانوں میں اتفاق رائے پیدا کروانے کی کوششیں تو جاری ہیں، اور یہ بھی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں۔ عمران خان اب الیکٹرانک مشینوں اور بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کے حق پر بھی بہت زیادہ زور نہیں دے رہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت عام انتخابات میں بھی چلے جائیں۔ پنجاب کی تبدیلی کے بعد وہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سے متفق ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ عام انتخابات سے پہلے صوبے میں پوزیشن مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومتی اتحادیوں میں بظاہر اتحاد نظر آتا ہے۔ عمران خان کے خلاف بڑے فیصلے کے سلسلے میں بھی اعلیٰ سطح پر مشاورت شروع ہو گئی ہے، جس کے بارے میں امکان یہی ہے کہ اعلان اکتوبر کے وسط میں کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی نئی سوچ آتی ہے تو نئی حکمت عملی بھی سامنے آئے گی اور نیا بیانیہ بھی۔ گو کہ عمران خان کو ان 4 مہینے میں حکومت مخالف تو کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، مگر انہوں نے یقینی طور پر عوام کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ ویسے یہ بات کم لوگوں کو پتہ ہے کہ خان صاحب پرانے لاڈلے ہیں۔ ایک واقعہ تو خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جولائی 1988 کی بات ہے، جب جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے انوار الحق نے حکومت میں شمولیت کی دعوت دی، جس پر میں نے معذرت کر لی کیونکہ سیاست میں آنے کا شوق نہیں تھا۔ 1 مہینے کے بعد 17 اگست 1988 کو ضیاء ایک پراسرار فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ لاڈلے تو شریف بھی تھے اور اب بھی بننے کو تیار ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس بار کون ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔